ناردرن غزہ کے اوپر اس وقت اسرائیلی بمباری جاری ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہوئے ناردرن غزہ سے صدرن غزہ کی طرف اسرائیل نے 2 راستے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور پبلک کو مختلف دن کے ایام میں 4 گھنٹے کا سیز فائر ٹائم ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 4 گھنٹے یہاں سے لے کر یہاں تک ہیں تو آپ یہ ایریا خالی کر دیں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایسے 2 راستے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں جہاں سے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اب یہ بدترین مثال ہے، فورسفل ڈسپلیسمنٹ کی بدترین مثال ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد غالباً پہلی مرتبہ ہم اس طرح کی سین دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک پوری کی پوری آبادی کو زبردستی ایک علاقہ خالی کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ابھی تک مکمل سہیوگ شامل رہا ہے اسرائیل کے لیے، اور امریکن ڈپلومیٹس کی جانب سے ایک بڑی خطرناک وارننگ گئی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ کی یہ جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے آپ نے عرب ورلڈ کے اندر ایک پوری کی پوری جنریشن کو اپنے خلاف کر لیا ہے، آپ نے عرب ورلڈ کو لوز کر دیا ہے۔ یہ ایک وارننگ ان کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کے آبجیکٹیو آپ حاصل کریں یا نہ کریں، لیکن کم سے کم یہ ضرور ہو گیا ہے کہ عرب ورلڈ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ CNN کو میں کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ حساس موضوع ہوتے ہیں ناظرین، تو ریفرنسز اس حوالے سے لگانا ہے اور کریڈیبل ریفرنس بڑا ضروری ہوتا ہے۔ CNN نے خبر لگائی ہے امریکن ڈپلومیٹس کے حوالے سے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن privately warned by American diplomats of growing fury against US in Arab world، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ the Biden administration has received stark warnings from American diplomats in the Arab world that its strong support for Israel's destructive and deadly military campaign in Gaza is losing us Arab publics for a generation, according to a diplomatic cable obtained by CNN۔ یہ کوئی انالائسس نہیں ہے، یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے ناظرین، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک ریئلٹی ہے جو کہ امریکن ڈپلومیٹس نے امریکن جو سرکار ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان تک پہنچائی ہے۔ یہ ڈپلومیٹک کیبل مسقط سے گئی ہے، عمان سے، وہاں سے گئی ہے امریکہ کی طرف، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ہوا ہے یہاں پہ، اور اس میں ایگزیکٹ ورڈز میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں وی آر لوزنگ بیڈلی آن اے میسیجنگ بیٹل اسپیس، ریڈس اے وینسڈے کیبل فرام دی US ایمبیسی ان عمان citing conversation with a wide range of trusted and sober minded contacts۔ انہوں نے کہا ہم ختم ہو چکے ہیں بالکل یہاں پہ، مطلب ہمارا جو گراؤنڈ پہ ہمارا نام و نشان نہیں رہا، ایک پوری کی پوری جنریشن عرب ورلڈ کے اندر ہم لوز کر چکے ہیں، دپڑدوس ہو چکے ہیں یہاں پہ، آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے نتیجے میں یہاں پر گراؤنڈ پہ یہ صورتحال۔ اب دیکھیں عرب پبلک جو ہے نا اس کا ایک اثر ہوتا ہے ان کے حکمرانوں کے اوپر۔ میں پہلے بھی یہاں بات کرتا رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے جو حکمران ہیں پبلک لیول جو نا اسٹریٹ لیول کے حوالے سے بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پبلک ان کے خلاف جائے، کیونکہ یہاں پہ جب سڑکوں پہ غصہ ہوتا ہے نا تو اس چنگاری کو آگ بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہاں پر جمہوریتیں نہیں ہیں، یہاں پر موسٹلی آپ کو بادشاہتیں نظر آتی ہیں یا پھر آپ کو یہاں پر ڈکٹیٹرز نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ ہیں نا پبلک کے حوالے سے بڑے حساس رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پاور پہ جو گرپ ہے وہ مضبوط ہو، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب تک ان کی پبلک کے اندر ایک ریپوٹیشن بنی رہتی ہے۔ تو اس چیز نے بڑا کمپلیکیٹڈ کر دیا امریکہ کے قد کاٹ کو اس ریجن کے اندر۔ مزید وہ آگے یہ بتا رہے ہیں CNN والے، یہ ویسٹرن نیوز آؤٹ لیٹ ہے، یہ کوئی ایرانین نیوز آؤٹ لیٹ خبر نہیں لگا رہا، یا یہ کوئی سیرین نیوز آؤٹ لیٹ نہیں ہے، یا رشین چائنیز نیوز آؤٹ لیٹ نہیں ہے، ویسٹرن نیوز آؤٹ لیٹ خبر بریک کر رہا ہے۔ کہتے ہیں the cable from the embassy was written by the second highest US official in Muscat and sent to, among others, the White House's National Security Council, the CIA and the FBI. While it's just one cable from regional embassy, it provides a private snapshot of the alarm over the growing anti-US wave sweeping in the Middle East. اس کا فائدہ کس کو ہوگا بائی دا وے؟ مڈل ایسٹ میں اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ امریکہ ڈاؤن اگر جائے گا تو اس کے کمپیٹیٹرز کو فائدہ ہوگا۔ کون ہے اس کے کمپیٹیٹر؟ رشینز اور چائنیز۔ آبویسلی وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہی یہاں پر مضبوط ہوں گے۔ اچھا، یہ صرف مسقط کی بات نہیں ہے، کائرو سے بھی کچھ اسی طرح کی خبریں امریکنز کو ملی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر تو مزید برا حال ہے۔ ایجپٹ کے اندر سڑکوں پہ اتنا غصہ ہے کہ یہ غصہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، بوائل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے CNN والوں نے بلکہ
कि another cable obtained by CNN from the American embassy in Cairo relayed back to Washington the commentary in a state-run Egyptian newspaper that President Biden's cruelty and disregard for Palestinians exceeded all previous US presidents. इसने जो बर्बरियत का साथ दिया है, ये वहां पर से एक फीलिंग्स आ रही हैं कायरो के अंदर से कि इन्होंने, बाइडेन ने जिस बर्बरियत का साथ दिया है, ऐसा किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पहले कभी भी नहीं किया। तो इसके नतीजे में अमेरिकन कह रहे हैं, उनके डिप्लोमेट सब कह रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट एन एंटायर जनरेशन। देखें, पॉलिसी मेकर्स मुख्तलिफ आते हैं, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन आती हैं, कभी मतलब बुश आ गया, कभी ओबामा आ गया, कभी ट्रंप आ गया, लेकिन जब ये कहा जाए ना कि वी हैव लॉस्ट एन इंटायर जनरेशन, सपोर्ट ऑफ इंटायर जनरेशन, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म आपने एक बखेड़ा क्रिएट कर दिया है। बाइडेन अगली इलेक्शन जीतता है नहीं जीतता, मतलब उसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी इसके जगह पे आएगा उसके लिए बहुत बड़ा सर दर्द है। वो ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर से, उनकी सपोर्ट, उनके खुद के डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर, हमारी कोई वहाँ पर अब अरब वर्ल्ड के अंदर जो है वो वर्थ नहीं रही। पहले थोड़ा बहुत हमें जो है वो एक अहमियत दी जाती थी और हमें सुना जाता था और पब्लिक के अंदर हमारी एक कुछ से थी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे ये बताएं, ये सारा कुछ हो गया, इतनी बड़ी कुर्बानी, अरब वर्ल्ड, यानी वो अरब वर्ल्ड जो कि दुनिया के तेल, दुनिया की गैस, दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज, दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहें, पोर्ट्स, ये सब इनके पास है, वहाँ से अमेरिका ऐसे आउट हुआ है। तो मिला क्या है उसके बदले में उनको? ये सारा जो कुछ भी हुआ है नाज़रीन, इसके बदले मिला क्या है? मुझे कोई एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट बता दें। अच्छा, उनके जो अमेरिका के जो कुछ पॉलिटिशियंस उनको मैं सुनता रहता हूँ, वो कह रहे हैं कि ये जो है ना इजराइल जो है, इट्स लाइक एन एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर इन द मिडल ईस्ट। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आप वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे आपके इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो रहे हों। यहाँ पे आपने बहुत सारे मुल्कों को, तकरीबन सारे मिडल ईस्ट के मुल्कों की सपोर्ट खो दी है, तो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर का आप क्या करेंगे? कोने में पड़ा हुआ इजराइल है, इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या मिला है अमेरिका को इस सारी पॉलिसी का? मेरे ख्याल से बाइडेन सरकार का जो पीरियड है, जैसा कि माना जा रहा था शुरू में कि सबसे सीनियर क़यादत है अमेरिका की इस वक्त, वो आए हुए हैं, सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना है इनको चाइना से, रशिया से। जब ये आए थे शुरू में तो टारगेट नंबर 1 चाइना ही था असल में। ये आए ही कंटेनमेंट ऑफ चाइना के ऊपर थे कि हम उनको कंटेन करेंगे। इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी ज़्यादातर जो फोकस रहा चाइना के ऊपर इनका रहा, ट्रंप का भी। लेकिन इस वक्त जब उनके टेन्योर के आखिरी दिन चल रहे हैं और इलेक्शन सर पे हैं, तो इस वक्त चाइना का किसी को नामो निशान किसी को याद नहीं है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं और इस जंग के अंदर अमेरिका ने हासिल क्या किया है इसका कोई मतलब ठीक से जवाब देने को तैयार नहीं। क्या हासिल किया है इस वक्त? आए थे चाइना को कंटेन करने बाइडेन साहब, लेकिन जाते जाते मिडिल ईस्ट भी वो खो के जा रहे हैं यहाँ से।